تمام دوستوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آج آپ کے پیش خدمت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش تک کیا واقعات رونما ہوئے وہ میں آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ نمرود لعین کی موت کے بعد اس کی قوم کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، پہلے نمرود لعین ہمارا بادشاہ تھا، اب آپ علیہ السلام ہمارے حکمران ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، مجھ کو حکمران گیری کا کوئی شوق نہیں، میں تو صرف ایک انسان ہوں، اپنے رب العزت کا تخلیق کردہ۔ ساری کائنات کی بادشاہت تو صرف رب العزت کی ہے۔ مجھ کو زمین پر اللہ رب العزت نے نبی مبعوث کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو جہالت کی زندگی سے نکال کر دین حق سکھاؤں، تاکہ تم لوگوں کی آخرت بھی بھلی ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا، میں تو ملک شام جاؤں گا، ملک شام انبیاء کی سرزمین ہے، میں تو اب وہیں رہوں گا۔ وہ لوگ بولے، ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بھی ساتھ لے لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شام میں رحیہ نامی جگہ پر پہنچے، جس کا شہر رقیہ ہے۔ کچھ دن وہاں آرام کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے حلب پہنچے۔ اس شہر کا نام حلب اس لیے پڑا تھا کیونکہ یہاں کے لوگ ساری رات دودھ دوہا کرتے تھے۔ حلب احمر سے ہوتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام عین پہنچے، جہاں کے بادشاہ نے بی بی ہاجرہ کو بی بی سائرہ کی کنیزی میں دیا تھا۔ وہاں کے بادشاہ کو خبر ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عین تشریف لائے ہیں، تو فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوا اور مشرف اسلام ہوا۔ پھر تو جو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا مشرف اسلام ہو کے لوٹتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چند روز وہاں قیام کیا۔ وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دمشق پہنچے۔ جب ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقے بتائے تو کثیر تعداد میں لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر طیب پہنچے۔ یہاں ان کے ساتھ آئے ہوئے لوگوں نے خوب منفعت حاصل کی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ کنا پہنچے۔ انہوں نے وہاں دیکھا ایک بہت بڑی نہر وہاں بہتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو بتایا، اس نہر کا پانی 7 نہروں میں گرتا ہے، لیکن ان جگہوں پر انسان فعل بد رعیف کی طرف مائل ہیں، وہ لوگوں کا مال چھین لیتے ہیں۔ وہ قوم ہمیشہ سے اس فعل بد رعیف میں مبتلا رہی اور پھر وہ سب مر گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس پہنچے تو بی بی سائرہ نے 200 دینار غریبوں میں تقسیم کیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خیریت سے واپس پہنچ گئے ہیں، جس سے تمام شہر کے لوگ خوش ہو گئے۔ اسی دوران بی بی ہاجرہ کا چہرہ دمکنے لگا، جو اس چیز کی نشانی تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش قریب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی سائرہ سے ملنے کے بعد بی بی ہاجرہ کے پاس پہنچے۔ ان کے کان چھیدے گئے تو بی بی ہاجرہ کے حسن میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اسی وقت سے سنت نازل ہوئی کہ تمام عورتیں کے کان چھیدے جائیں گے، اور یہ سنت آج تک برقرار ہے۔ بی بی سائرہ سے برداشت نہ ہوا اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بولی، یہ کیا بات ہوئی کہ بی بی ہاجرہ کو اللہ رب العزت نے اولاد نرینہ سے نوازے اور مجھ کو ابھی تک اولاد نہ ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بمصلحت رب العزت خاموش رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی
پیدائش ہو چکی تو بی بی سائرہ نے کہا، یا بی بی حاجرہ آپ علیہ السلام کے پاس رہیں گی یا میں؟ اگر بی بی حاجرہ یہاں رہیں گی تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اگر آپ علیہ السلام مجھ کو اپنے پاس دیکھنا چاہتے ہیں تو ان ماں بیٹے کو کہیں دور صحرا میں چھوڑ کے آ جائیں۔ بی بی سائرہ نے مزید کہا، ان کو ایسی جگہ چھوڑ آئیں کہ جہاں نہ پانی ہو اور نہ دور دور تک کوئی پھلدار درخت ہوں، تاکہ میں ان کو نہ دیکھ سکوں اور یہ دونوں بھی آرام سے نہ رہ سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سن کے بہت زیادہ فکر مند ہوئے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور بولے، رب العزت کا حکم ہے کہ جیسا بی بی سائرہ نے کہا ہے تو آپ علیہ السلام ویسا ہی کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی حاجرہ اور بچے کو اونٹ پر سوار کیا اور اس مقام پر پہنچے جہاں اب خانہ کعبہ ہے، اور بی بی حاجرہ سے کہا، تم یہاں ذرا ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ بی بی حاجرہ وہیں بیٹھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتظار کرنے لگیں۔ دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام دلگیر ہو کے واپس ہوئے۔ گرم تپتے ہوئے صحرا میں بی بی حاجرہ کو پیاس نے ستایا تو بی بی حاجرہ نے کوہ مروہ اور صفا کے 7 چکر لگائے، لیکن پانی کہیں دستیاب نہ ہوا۔ بی بی حاجرہ کا یہ فعل رب العزت کو اتنا بھایا کہ اللہ رب العزت نے یہ فعل حاجیوں کو وقف کر دیا کہ حاجی آج تک وہ 7 چکر حج کے دوران دہراتے ہیں۔ 7ویں چکر سے پہلے بی بی حاجرہ کا چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور انہوں نے گرم ریت پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا جو اس وقت بچے تھے۔ کوہ مروہ اور صفا کے 7ویں چکر کے بعد جب بی بی حاجرہ واپس بچے کے پاس پہنچیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ بچہ بلک بلک کے گرم ریت پر پاؤں رگڑ رہا ہے۔ رب العزت کو ان دونوں کی حالت پہ ایسا رحم آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں تلے سے پانی کا فوارہ ابل پڑا جو انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ بی بی حاجرہ بہت خوش ہوئیں، سجدہ شکر رب العزت کا بجا لائیں۔ ماں بیٹی نے سیر ہو کے پانی پیا۔ بی بی حاجرہ نے فوارے سے نکلنے والے پانی کی رفتار کو دیکھتے ہوئے اس کے ارد گرد پتھر لگا دیے تاکہ پانی کچھ دیر رک جائے۔ بیان ہے کہ اگر حضرت بی بی حاجرہ وہ پتھر نہ لگاتی تو اندیشہ تھا کہ پورا عرب اس پانی میں ڈوب جاتا۔ اس کے بعد بی بی حاجرہ کے پاس جو کھانے کے لیے کھانا موجود تھا، کھانا کھا کے رب العزت کا شکر بجا لائیں اور بے خوف و خطر رب العزت کے توکل پر اسی صحرا میں سو رہیں۔ رب العزت کے حکم سے اگلے ہی روز وہاں سوداگروں کا ایک قافلہ پہنچا۔ ان کے پاس جانور پیاسے تھے۔ انہوں نے وہاں دیکھا ایک عورت ایک بچے کو لے کے پریشان حالت میں بیٹھی ہے، کسی کا انتظار کر رہی ہے۔ قافلے والوں نے بی بی حاجرہ سے کہا، ہمارے جانور یہاں سے پانی پی لیں۔ بی بی حاجرہ نے اجازت دے دی۔ تب قافلے کا سردار نے بی بی حاجرہ سے کہا، ہم یہاں سے بارہا گزرے ہیں لیکن یہاں ہم نے کبھی پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پایا، وہ سب کیا ماجرا ہے؟ تب بی بی حاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہاں سے چلے جانا، ان کا پانی تلاش کرنا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں تلے سے پانی کے فوارے کے نکلنے کا سارا واقعہ سردار کو بیان کر دیا۔ ساری باتیں بی بی حاجرہ سے سن کے سردار حیران ہوا، پھر تمام سوداگروں سے مشورہ کر کے بی بی حاجرہ کے پاس لوٹ کے آیا اور بی بی حاجرہ کو مخاطب کر کے بولا، اے نیک بی بی حاجرہ، لگتا ہے کہ تیرا بیٹا دنیا کے لیے بہت ہی سعد ہے۔ اگر آپ
اجازت دیں تو جب تک آپ کے شوہر لوٹ کے نہیں آتے ہم لوگ یہاں خیمہ ڈال لیتے ہیں۔ ہم کو اور ہمارے جانوروں کو یہاں سے پانی ملتا رہے گا، اس کے عوض ہم آپ نیک بی بی اور آپ کے بچے کا اچھی طرح خیال رکھیں گے۔ بی بی ہاجرہ سردار کی بات مان گئیں، جس کے بعد سوداگروں نے بی بی ہاجرہ سے کچھ دور ہٹ کے اپنے خیمے گاڑ دیے۔ ان کے اونٹ اور بھیڑ بکریوں نے سیر ہو کے پانی پیا اور صحرا میں خوراک کی تلاش کے لیے نکل گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق 13واں سال ہو گیا۔ یکبارگی ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بی بی ہاجرہ اور بچے سے ملنے کی حاجت ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی سائرہ کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ کیا میں بی بی ہاجرہ اور اپنے بچے سے مل آؤں؟ بی بی سائرہ نے اجازت دے دی، لیکن ایک شرط رکھی کہ آپ علیہ السلام اونٹ سے قدم نیچے نہیں رکھیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عہد کیا کہ میں اونٹ سے نہیں اتروں گا اور جلدی ملنے کے بعد لوٹ کے آ جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت المقدس سے روانگی اختیار کی اور اسی صحرا تک پہنچ گئے جہاں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھ کے بہت حیران ہوئے۔ جب بی بی ہاجرہ پر نظر پڑی تو اونٹ کا رخ اس طرف کر دیا۔ بی بی ہاجرہ ان کو دیکھ کے بہت خوش ہوئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ اونٹ سے نیچے اتریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نہیں اتر سکتا، کیونکہ بی بی سائرہ کو عہد دے کے آیا ہوں کہ میں اونٹ سے نہیں اتروں گا۔ بی بی ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آواز دی اور کہا تمہارے بابا آئے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دوڑ کے آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اونٹ پہ چڑھ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سینے سے لگ گئے۔ اتنی دیر میں بی بی ہاجرہ ایک پتھر اور پانی لے کے آ گئیں۔ پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پاؤں رکھا اور دونوں پاؤں اچھی طرح دھو دیے۔ اس مقام کو مقام خلائق کا مصلی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ بیت المقدس روانہ ہو گئے اور اسلام کی تعلیمات لوگوں کو دینے میں مشغول ہو گئے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام سوتے تھے کہ حکم رب العزت ہوا اے ابراہیم علیہ السلام قربانی دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبح اٹھ کے 200 اونٹوں کی قربانی دے دی۔ اسی طرح 3 دن اور راتیں ہوا۔ چوتھی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں ندا آئی اے ابراہیم علیہ السلام تو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو راہ حق رب العزت قربان کر دے۔ نبی اور پیغمبر اسلام کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبح اٹھ کر یہ خواب بی بی سائرہ کو سنایا تو بی بی سائرہ نے کہا رب العزت کا فرمان ہے تو آپ علیہ السلام ضرور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو راہ حق میں قربان کر دیں، ضرور رب العزت کی اس میں کوئی بھلائی ہوگی۔ آپ علیہ السلام دیر نہ کریں، رب العزت کا حکم ہے۔ بی بی سائرہ سے بات کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹ پر سوار ہو کے بی بی ہاجرہ کے پاس جا پہنچے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر صرف 13 سال تھی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 9 سال تھی۔ بہرکیف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ سے کہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلا دھلا کے اچھی طرح کنگھی کر کے آنکھوں میں سرما لگا کے خوشبو لگا کے تیار کر دو، میں اس کو بحکم رب العزت ایک دعوت میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔
بی بی ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اچھی طرح سجا دیا اور بیٹے سے کہا، آج تم اپنے بابا کے ساتھ دعوت پر جاؤ۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹ پہ سوار ہوئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اونٹ کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ شیطان لعین کو یہ قربانی ایک آنکھ نہ بھا رہی تھی۔ وہ انسانی روپ دھار کے بی بی ہاجرہ کے پاس آیا اور کہا، اے نیک بی بی، تجھ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہاں لے کے گئے ہیں؟ بی بی ہاجرہ نے کہا، وہ اپنے بیٹے کو ایک دعوت میں لے کے گئے ہیں۔ شیطان لعین بولا، نہیں، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے لے کے گئے ہیں۔ بی بی ہاجرہ بولی، معاذ اللہ، کبھی کسی باپ نے اپنے بیٹے کو کہیں قتل کیا ہے؟ شیطان لعین شرمندہ ہو کے بولا، نہیں، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کے گئے ہیں۔ بی بی ہاجرہ مطمئن ہو کے کہا، تب تو میں بھی خوش ہوں۔ شیطان لعین دوسری چوٹ برداشت نہ کر سکا تو وہاں سے بھاگ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا۔ شیطان لعین نے سوچا، یہ تو ابھی بچہ ہے، جلد بہک جائے گا۔ شیطان لعین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا، کہاں جاتے ہو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اپنے بابا کے ساتھ دعوت میں جاتا ہوں۔ شیطان لعین نے کہا، نہیں، تمہارے بابا تم کو قربان کرنے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، معاذ اللہ، کبھی کسی باپ نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے؟ شیطان لعین بولا، وہ ایسا رب العالمین کے کہنے پر کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اگر یہ سب رب العزت کے حکم سے ہے تو میری 1000 جانیں بھی رب العزت کے حکم پر قربان۔ شیطان لعین بچے کا جواب سن کے وہاں سے بھاگ لیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، بابا جان، مجھ کو کہاں لے جاتے ہو؟ رب العزت کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا، مجھ کو سوتے میں رب العزت کی ندا آئی تھی کہ میں تجھ کو راہ خدا میں قربان کر دوں۔ رب العزت کے حکم کی تعمیل کرنے تجھ کو لیے جاتا ہوں، تو بتا تیری کیا رضا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، یہ تو بہت سعادت ہوگی جو رب العزت نے میرے حصے میں ڈال دی ہے۔ میں ہر طرح مطمئن اور راضی برضا بحکم اللہ ہوں۔ آپ علیہ السلام وہی کریں جو رب العزت کا حکم ہے۔ آپ مجھ کو ہر حال میں صابر پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، بابا جان، جلدی کریں، رب العزت کا حکم ہے، میں رب العزت کا مطیع ہوں، نہ کہ نافرمان ہوں۔ آپ علیہ السلام کو منع کروں؟ ہماری تاخیر کی وجہ سے شیطان لعین ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ شیطان لعین نے اسی وقت کوشش کی کہ باپ بیٹے کو بہکانے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پہچان لیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا، اس شخص کو پتھر مارو، یہ ہم کو بہکا رہا ہے۔ وہ مقام آج تک حاجیوں کے لیے وقف ہے۔ حاجی حج کے دوران اس مقام پہ جا کے شیطان لعین پر پتھر برسائیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس مقام پر پہنچے جس کو آج کل منی بازار کہا جاتا ہے، اور تمام حاجی اس مقام پر قربانی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی سے پہلے ایک بار پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا، اب تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، قربانی سے پہلے میری 3 گزارشیں ہیں۔ نمبر 1، میری قربانی سے پہلے
میرے ہاتھ پاؤں اچھی طرح سے باندھ دیں تاکہ میں چھری کے وار سے زیادہ جنبش نہ کر سکوں اور خون کے قطرے سے آپ کے لباس کو نہ لگ جائیں اور میں گناہ گار میں شامل ہو جاؤں اور آخرت کا عذاب مجھ پر نازل نہ ہو جائے جس کو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ دوسری بات یہ کہ میرا منہ زمین کی طرف کر دیجیے گا تاکہ میں کہیں آپ علیہ السلام کی طرف دیکھ نہ سکوں اور آپ بھی مجھ کو اچھی طرح نہ دیکھ سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ روز آخرت میں اور آپ علیہ السلام کسی بات پر قصوروار کہلائیں۔ تیسری بات یہ کہ جب آپ علیہ السلام گھر کی طرف جائیں تو میرا خون آلود لباس میری والدہ کو دے کے کہنا کہ تیرے بیٹے کو راہ رب العزت قربان کر کے آیا ہوں، تاکہ وہ آس نہ رکھیں کہ میں لوٹ کے واپس آؤں گا اور ان کا دوسرا کوئی بیٹا نہیں ہے، وہ صبر کر لیں۔ بیٹے کی بات سن کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ باندھ دیے، آستین اور کپڑے چڑھا کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین کی طرف منہ کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، بابا جان میرے ہاتھ پاؤں کھول دیں، رب کی راہ سے بھاگنے والا نہیں ہوں میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ بات رد کر دی اور پھر چھری چلا دی، کچھ نہ ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، الٹی چھری چلاتے ہو، کیا کبھی الٹی چھری سے بھی کوئی کٹا ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری سیدھی کی اور چھری کی چوٹ کو حلقوم پہ رکھ کے چھری چلا دی۔ چھری دستے میں داخل ہو گئی لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ نہ چل سکی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو زمین پر پھینک دیا۔ چھری سے آواز آئی، اے ابراہیم، رب العزت آپ کو کہتا ہے کاٹو اور مجھ کو حکم ہوتا ہے کہ مت کاٹو۔ رب العزت آپ علیہ السلام کو ایک بار کہتا ہے اور مجھ کو 10 بار کہتا ہے تو میں کیسے کاٹوں گلے کو؟ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا پیغام دیا کہ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو سخت آزمائش میں ڈال کے آزماتا ہے۔ آپ علیہ السلام رب العزت کے امتحان میں پورے اترے، ہر قدم پہ ثابت قدم رہے۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درجات کو بلند کیا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی سے چھڑا لیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بہشت سے ایک اعلیٰ درجے کا دمبا لا کے رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، چھری چل گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چہرے سے پٹی کو ہٹایا تو دیکھا ان کے بیٹے کی جگہ ایک فربا دمبا ذبح ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سنت ابراہیمی کو تا قیامت مسلمانوں پر جاری کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے تمام مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نہ ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آخری وقت تک کوئی پیغام دیا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ بعض روایت ہیں کہ یہ وہی دمبا تھا جس کو حابیل نے اللہ کی راہ میں قربان کیا تو حابیل کی قربانی قبول ہوئی تھی، جس کے بعد بحکم رب العزت اس کی پرورش بہشت میں ہو رہی تھی، جس کو حضرت
جبرائیل علیہ السلام بوقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے وقت لے کے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے کی کھال کا دسترخوان بنایا جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اسی دمبے کی پشم سے بی بی سائرہ نے ایک چادر بنائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چادر کو تابوت سکینہ میں رکھ دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہی تابوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کے دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا خلفہ اوڑھ کے رکھتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی آخرت میں راہ نجات ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی سے فارغ ہو کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بی بی ہاجرہ کے پاس لے گئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ دونوں نے رب العزت کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی سائرہ کے پاس چلے گئے۔ ابھی چند روز ہی گزرے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہا، اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام پر سلامتی بھیجی ہے اور حکم رب العزت ہے کہ آپ علیہ السلام اس مقام پر اللہ رب العزت کا ایک گھر بنائیں جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ ہیں، تاکہ خلق خدا کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے۔ اس مقام پر پہنچ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ کا گھر کہاں بناؤں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، جہاں تک یہ ابر چلے گا وہاں تک چل، جہاں یہ ابر رک جائے تو وہاں قیام کر اور اسی جگہ پر خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابر کے ساتھ ساتھ ہو لیے۔ جب اب ایک مقام پر رک گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی رک گئے اور اپنے اونٹ سے اتر کر جائزہ لینے لگے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک حلقہ زمین پر کھینچ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، آپ علیہ السلام یہاں خانہ کعبہ تعمیر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب العزت سے کہا، خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے پتھر کہاں سے حاصل کروں؟ تو رب العزت کی ندا آئی، اے ابراہیم علیہ السلام، تجھ کو یہ پتھر 5 پہاڑوں سے ملیں گے۔ تجھ کو یہ پتھر کوہ لبنان، کوہ ہیرا، کوہ ابو قیس اور کوہ صفا و مروہ سے دستیاب ہوں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو بحکم رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیتے۔ سب سے پہلے پتھر کے لیے حکم ہوا، اس کو محراب میں رکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اس پتھر پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تحریر ہے۔ جب چاروں کونوں پہ پتھر لگانے لگے تو دیکھا پہلے کونے پہ حضرت ابوبکر صدیق کا نام، دوسرے پتھر پر حضرت عمر فاروق کا نام، تیسرے پتھر پر حضرت عثمان غنی کا نام اور آخری کونے کے پتھر پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نام تھا، یعنی چاروں خلفائے راشدین کے نام تحریر تھے۔ غرض جو شخص بھی ان 5 سے محبت نہیں کرے گا اس کی نہ تو نماز، نہ روزہ اور نہ ہی حج قبولیت کے اعلیٰ درجے کو پائیں گے۔ روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہیں رک گئے
کہ خانہ کعبہ آباد رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں مہمانوں کی دعوت کرتے تھے اور عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کاموں میں مصروف تھے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، میں اسرائیل علیہ السلام ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا روح قبض کرنے آئے ہو؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، نہیں، میں آپ علیہ السلام کو خوشخبری دینے آیا ہوں کہ اللہ نے آپ کو خلیل اللہ کہا ہے، یعنی رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوست کہا۔ اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال پر کہ اللہ بندوں کو کس طرح زندہ کرے گا، اللہ رب العزت نے کبوتروں کو زندہ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عملاً بتا دیا کہ اس طرح۔ حضرت علیہ السلام کو فکر رہتی تھی کہ اگر میں خانہ کعبہ سے چلا گیا تو اس گھر کی رکھوالی کون کرے گا۔ ایک روز رب العزت کی ندا آئی، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ جائیں بی بی سائرہ کے پاس، اس گھر کی رکھوالی رب العزت تا قیامت کرتے رہیں گے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے بی بی سائرہ کے پاس پہنچے۔ وہاں کچھ مہمان آ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی سائرہ سے کہا، اے نیک بی بی، مہمانوں کو اعلیٰ چیزوں سے تواضع کرو۔ بی بی سائرہ نے ایسا ہی کیا۔ اس کے چند روز بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ لوط علیہ السلام کے پاس جائیں، وہ بھی رب العزت کے مرسل ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی قوم کی بلا سے نجات دلائیں، اور آپ علیہ السلام کو بشارت ہوئی کہ بی بی سائرہ سے ایک فرزند پیدا ہوگا جس کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہوگا، اور ان کے فرزند کے حضرت یعقوب علیہ السلام ہوں گے۔ بی بی سائرہ بھی وہیں موجود تھیں۔ انہوں نے کہا کہ اے خرابی، کیا میں جنوں گی بچہ، حالانکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور خاوند بھی میرا بوڑھا ہے، یہ تو عجیب سی بات ہے۔ فرشتہ بولا، کیوں تعجب کرتی ہو اللہ تعالیٰ کے کاموں پہ، یہ تو خداوند قدس کی حکمت اور مہر ہے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی پشت سے 70,000 پیغمبر پیدا ہوں گے۔ ان کے بی بی سائرہ نے ہنس کے کہا، اس کے کیا آثار ہیں؟ فرشتہ بولا، حالانکہ آپ کو یقین نہیں ہے تو رب العزت کا ادنا سا کرشمہ بھی دیکھ لو۔ یہ جو طواق میں بچھڑے کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، آپ ان کی طرف منہ کر کے کہہ دیں کہ کم بِإِذْنِ اللہ، تو یہ بچھڑا ابھی جی اٹھے گا اور اپنی ماں کے پاس جا کے دودھ پیے گا۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ یہ جو سوکھی لکڑی پڑی ہوئی ہے، اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر پھیر دیا، وہ لکڑی ہرے بھرے درخت میں بدل گئی۔ اسی وقت اس پر پھل لگے، اور جب پھل پک گئے تو بی بی سائرہ سے کہا کہ اس کا پھل کھاؤ۔ بی بی سائرہ نے اس کا پھل کھایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بی بی سائرہ سے مخاطب ہو کے کہا، اے نیک بی بی، تم پر رب العزت کی قدرت کاملہ دیکھ لی، اور اس میں کوئی بعید نہیں کہ رب العزت تم کو اس عمر میں نیک اور صالح فرزند پیغمبر عطا کرے جس کی پشت سے 40,000 پیغمبر پیدا ہوں۔ اور بی بی سائرہ نے وہ دن بھی دیکھ لیا جب ان کے بطن سے ایک خوبصورت بچے نے جنم لیا۔ It is almost now Islamic channel. Kindly subscribe,
like, share my channel Latifa Khan.